امی چاہتی ہیں کہ آپ لوگ نکاح کی بات کریں گھر والوں سے۔ سرمد، میں زیادہ دیر تک نہیں ٹال سکتی انہیں۔ ضرورت بھی نہیں ہے ٹالنے کی زینب، میں نے ٹکٹ کروا لی ہے۔ میں گھر آ کر بات کرتا ہوں امی ابو سے۔ سچ میں آپ واپس آ رہے ہیں 5 سال کے بعد؟ یقین نہیں آ رہا سرمد، ہماری محبت کو ایک نام مل جائے گا۔ میرا یہ خواب پورا ہونے والا ہے۔ میں واپس آ جاؤں، تمہارے ہر خواب کو پورا کروں گا زینب، بس میرا انتظار کرنا۔ کچھ دیر باتیں ہونے کے بعد، فیوچر پلاننگ کرنے کے بعد فون بند ہوا۔ زینب نے ایک نظر موبائل سکرین پر اپنے منگیتر کی تصویر کو دیکھا اور گہرا سانس بھرا۔ کچھ ہی وقت میں اس کا موبائل وائبریٹ ہوا اور اس نے فوراً اپ کمنگ میسج کو کھولا جو اسے سرمد کی طرف سے موصول ہوا تھا، اور اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ فاصلے تو محبت کی پہچان ہوا کرتے ہیں، بے سبب لوگ پریشان ہوا کرتے ہیں۔ وہ تو پاگل ہوئی جا رہی تھی اپنی اس محبت پر اور اس محبوب پر جس کا انتظار اس نے پچھلے 5 سال سے کیا۔ یہ اس کی محبت ہی تو تھی جس پر وہ اپنا آپ واری بیٹھی تھی۔ ان 5 سالوں میں کیا کیا رشتے نہیں آ گئے تھے اس کے لیے، کیا کیا جتن نہیں کیے تھے اس نے اپنی ضد منوانے کے لیے، کیا کچھ نہیں کیا تھا اس نے۔ وہ شیدائی تھی سرمد کی، اور سرمد کا حال بھی اس سے الگ نہیں تھا، وہ بھی اتنا ہی مبتلا تھا اس عشق لا حاصل میں۔ سرمد سر، یہ وہ انگوٹھی، اور سر یہ وہ ڈائمنڈ سیٹ جس کا آرڈر دیا تھا آپ نے۔ سرمد نے اس پیک رنگ کو اپنے ہونٹوں سے لگا کر بوسہ دیا تھا، اور اپنے کوٹ میں اسے رکھ کر وہ چیک دے کر بل کلیئر کرتا ہے اور اس بلڈنگ سے باہر نکل جاتا ہے اپنے آفس کی طرف۔ گڈ مارننگ سرمد سر، میری جو میٹنگ ہے مجھے میرے کیبن میں۔ سر، آپ کی سب میٹنگز کینسل کر دی گئی ہیں۔ سرمد کے چلتے قدم رکتے ہیں، وہ پیچھے پلٹتا ہے تو سیکرٹری بھی رک جاتی ہے۔ مجھ سے پوچھے بغیر میری میٹنگ کینسل کرنے کی ہمت کس نے کی؟ آف کورس تمہاری وائف مسز سرمد نے، مسٹر سرمد۔ اور ایک خوبصورت دوشیزہ سرمد کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں کیا لگا تھا اب میں تمہیں آخری بار ملنے بھی نہیں آؤں گی ڈیئر ہسبینڈ؟ اور اس نے سرمد کے گال پر بوسہ دیا تھا سب آفس کے سٹاف کے سامنے۔ دس از ڈسگسٹنگ سارا، بہیو یور سیلف۔ کوٹ کی پاکٹ سے رومال نکال کے اس نے اپنے چہرے کو صاف کیا اور ایک حقارت بھری نظر سارا پر ڈالی اور اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا، جس کے کچھ سیکنڈ بعد سارا بھی وہاں آ گئی تھی۔ سو تم فائنلی جا رہے ہو پاکستان؟ تمہارے ارادے مضبوط ہیں مجھے ڈائیورس دینے کے لیے۔ کیبن میں داخل ہوتے ہی اس نے ایک بات دہرائی تھی، ہاں کیونکہ یہی طے ہوا تھا ہم نے، اب ہماری ڈیل ختم ہو گئی ہے سارا، مگر کانٹریکٹ میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر ہم میں ان 5 سالوں میں محبت ہو جائے تو یہ نیل اینڈ وائڈ ہو سکتا ہے۔ کسے ہوئی ہے محبت؟ سرمد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے ہو گئی ہے محبت تم سے سرمد، لیکن مجھے نہیں ہوئی محبت۔ میری محبت میری منگیتر ہے جو پاکستان میں میرا انتظار کر رہی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں تم سے نکاح میں رہ کر اس سے نکاح کروں۔ 5 سال اسی نکاح میں رہ کر اس سے نکاح کے خواب دیکھتے رہے، اور اب اتنی ایمانداری سرمد؟ سارا نے سرمد کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا جس پر وہ کچھ قدم پیچھے ہوا۔ یہ مجبوری تھی، تم جانتی ہو۔ دیکھ لو، تم امریکہ سے ایک قدم باہر رکھتے ہو تو یہ سب چھن جائے گا۔ سب کچھ تم جانتے ہو میرے موم ڈیڈ کو۔ میں نے جتنا اس ملک سے کمانا تھا کما لیا ہے، میں یہاں واپس آنے کا خواہاں بھی نہیں ہوں، بس اپنی فیملی کے ساتھ وہیں رہ کر ایک پرسکون زندگی جینا چاہتا ہوں۔ ناؤ ایکسکیوز می۔ سارا ملک اتنی بڑی شکست برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب سرمد اس کے دوست کے ساتھ سارا کی دوست سے برٹش گرین کارڈ کی درخواست کرنے آیا تھا۔ اس ایک نظر میں سرمد کو دیکھتے ہی سارا نے اپنی دوست کو سختی سے منع کر دیا تھا کسی اور لڑکی کو سامنے لانے سے، اور وہ خود سرمد کے سامنے حامی بھر چکی تھی اس ایک کانٹریکٹ کی۔ سارا ملک کو اپنی خوبصورتی، اپنے حسن پر اور اپنے باپ کی بے شمار دولت پر بھرپور یقین تھا کہ وہ سرمد کو اپنا کر لے گی۔ سب کچھ ٹھیک بھی جا رہا تھا۔ اب جب اسے لگنے لگا تھا کہ ان کا ریلیشن آگے بڑھ رہا ہے، اسی وقت سرمد نے ڈائیورس کی بات کر دی۔ یہ کم تھا کہ اس نے اپنی منگیتر سے نکاح کی بات بھی واضح کر دی، اور اب وہ کیسے جانے دیتی؟ آنسو کے ایک قطرے نے سارا ملک کو اس کی حیثیت بتا دی تھی۔ سرمد، تم صرف میرے ہو اور میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی۔ سرمد بیٹا، اتنا بڑا گھر تم زینب کے نام کرنا چاہتے ہو؟ اسے گاڑی لے دی، اس کے بھائی کو کاروبار کروا دیا، اس کی ماں کو گھر لے دیا، ابھی بھی کچھ رہتا ہے؟
امی وہ لوگ اپنے ہی ہیں، آپ نہ فکر کریں، سب مینج ہو گیا ہے۔ دیکھیں نا، میں نے طیب کے لیے بھی یہ کچھ دکانیں دیکھی ہیں، میں اس کا ایڈوانس دے چکا ہوں۔ مگر ماں کی پریشانی کم نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنے بڑے بیٹے کو دیکھے جا رہی تھی جو اتنے سالوں کے بعد پاکستان آیا تھا، اپنی عمر سے زیادہ بڑا لگ رہا تھا اور اس کی سنجیدہ باتیں اس سے بھی بڑی۔ انہوں نے بیٹے کے ماتھے پر پیار کیا اور ان باتوں کو یہیں دفن کر دیا اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول؟ ارے ایسے کیسے؟ پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسرا نکاح کیسے سرمد؟ سارا اپنے موم ڈیڈ کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ سرمد یہ کیا کہہ رہی ہے؟ زینب کی سرگوشی پردے کے اس پار بھی سنائی دی تھی سرمد کو اور باقی سب کو بھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ زینب کے والد نے ان سے اونچی آواز میں جواب طلب کیا تھا۔ دیکھیں انکل، میں بتاتا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سرمد سٹیج سے نیچے اتر کر سارا کی جانب بڑھا تھا اور اس کا بازو پکڑے اسے وہاں سے لے جانے لگا تھا جب اس کا ہاتھ پیچھے سے کسی نے پکڑ لیا تھا۔ سرمد یہ سب کیا ہے؟ زینب نے اس بار اونچی آواز میں پوچھا تھا۔ زینب میں بتاتا ہوں، میری بات سنو۔ میں بتا دیتی ہوں، سرمد میرے لیگلی ویڈڈ ہسبینڈ ہیں اور یہ تو باہر سے یہاں اپنی بیمار ماں کی عیادت کے لیے آئے تھے۔ کیوں سرمد؟ انف سارا، آگ کے ساتھ مت کھیلو، جل جاؤ گی۔ وہ تو جل رہی ہوں تمہاری محبت میں سرمد، یہ سب لوگ یہ دیکھیں، یہ سارے ثبوت ہیں۔ آخری بات اس نے باقی سب کو مخاطب کر کے کہی تھی۔ سرمد پلیز زینب میرا یقین کرو۔ ایک زوردار تھپڑ پڑتے ہی سرمد کا منہ دوسری طرف ہو گیا تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا سرمد، کیا کچھ نہیں کیا تھا میں نے تمہارے لیے؟ اپنی زندگی کے 5 سال تمہارے انتظار میں گزار دیے میں نے، اس سے زیادہ کیا چاہتے تھے تم نے ختم کر دیا نا سب کچھ۔ سارا نے سرمد کو تھپڑ پڑتے دیکھ کر اپنی مٹھی بند کر لی تھی۔ یہ تو ہونا ہی تھا بیبی۔ سرمد کے گال پر بوسہ دے کر وہ پیچھے ہو گئی تھی۔ اس کی لپسٹک کے نشان پھیکے کر چکے تھے اس تھپڑ کے نشانوں کو۔ سرمد اسی جگہ ساکن زینب کو دیکھ رہا تھا۔ اسے وہ ماضی یاد آ رہا تھا جب اسے پاکستان سے ایک فون آیا تھا، کچھ ویڈیوز موصول ہوئی تھیں۔ اس وقت اس نے آنکھ بند کر کے اپنی منگیتر پر بھروسہ کیا تھا۔ اس نے زینب کی سائیڈ لی تھی۔ زینب میں نے جو کیا تمہارے لیے کیا، تمہاری خاطر، ایک قدم بھی پاس مت آنا۔ تم جھوٹ کا سہارا نہیں لے سکتے اب۔ اوکے، میں نے اپنے لیے کیا یہ سب، اپنے دل کے لیے کیا یہ سب، وہ دل جو تم سے بے پناہ محبت کرتا آیا ہے زینب۔ محبت کرنے والے یہ سب نہیں کرتے سرمد، محبت میں مجبور لوگ یہی سب کرتے ہیں زینب۔ جو میں نے کیا اپنے لیے نہیں کیا، ہمارے لیے، ہماری اچھی زندگی کے لیے کیا۔ اوہ، اپنی اچھی زندگی کے لیے کیا؟ یہ کہو میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ اپنے فریب کو مجبوری کا نام دیا ہے تم نے۔ وہ آنکھیں صاف کر کے پیچھے مڑتی ہے اور سب گھر والوں کو اشارے سے سٹیج سے نیچے بلا لیتی ہے۔ یہ نکاح نہیں ہو رہا، کوئی شادی نہیں ہو رہی۔ یہ شخص جو پہلے سے شادی شدہ ہے، میں ایسے شخص کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی امی ابو۔ سرمد سر جھکائے پیچھے ہو گیا تھا۔ سرمد بیٹا، یہ کیا کر دیا تم نے؟ کیوں کیا ایسا؟ سرمد کے والدین کے سوال اسے اور اذیت دے رہے تھے۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا سوائے اس ماضی کے جس دن ان کی فیملی میں یہ طے پایا تھا کہ زینب سے شادی کرنے سے پہلے لڑکا ویل سیٹلڈ ہونا چاہیے، اس کا بینک بیلنس ہونا چاہیے اور ایک اچھا کاروبار ہونا چاہیے۔ اسے زینب کی وہ باتیں یاد آئی تھیں جو وہ سرمد کو باہر بھیجنے سے پہلے کہا کرتی تھی۔ سرمد، میں چاہتی ہوں آپ بہت کامیاب ہو کر آئیں۔ میں چاہتی ہوں سب ہمارے رشتے کے لیے مان جائیں۔ میں چاہتی ہوں سب آپ کی عزت کریں۔ وعدہ کریں آپ بہت محنت کریں گے اور بہت کامیاب ہو کر آئیں گے۔ مجھے تو یہ ایک نظر نہیں بھایا تھا۔ میں منع کرتی رہی تھی تمہیں زینب، اپنی روتی ہوئی بیٹی کو اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ زینب بس اب ایک اور لفظ نہیں سرمد۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی آپ سے محبت کرنا تھا اور وہ سب چلے گئے۔ زینب اور اس کی فیملی، سرمد کی فیملی، وہاں بس 2 لوگ کھڑے رہ گئے تھے، سارا اور وہ۔ کیا فائدہ ہوا ایسی محبت کا سرمد؟ چلی گئی نا تمہیں چھوڑ کر، جس کے لیے تم پاکستان واپس آئے۔ یہ محبت نہیں، پاگل پن تھا۔ وہی پاگل پن جس کے لیے تم میرے پیچھے پیچھے یہاں تک آئی ہو۔ سرمد کے چہرے پر بے پناہ مسکراہٹ دیکھ کر سارا بہت شوق ہوئی تھی۔ جس شادی کے ٹوٹنے پر اسے خوشی ہوئی، مگر سرمد کی بے بسی نے اسے اندر سے اتنا ہی افسردہ کر دیا۔ وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی
پر اب سرمد کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ یہ محبت، یہ دل، ہم کیا کچھ نہیں کرتے۔ میں پردیس چلا گیا اپنی محبت کے پیچھے، اپنے اس ارمان، اپنی محبت کو اپنانے کے لیے دن رات ایک کر دیا، محنت کی، وہاں رہ کر کمانے کے لیے تم سے شادی بھی کر لی، پر آخر میں ثابت کیا ہوا؟ کیا مطلب؟ ہمارا دل ہی ہمارا دشمن ہوتا ہے سارا۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، آخر میں وہ ہمارا بنتا ہی نہیں ہے۔ سرمد، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں سارا، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ جانتا ہوں بہت ماڈرن ہو تم، اپنے دل کے ہاتھوں مجبور، بالکل میری طرح۔ میرے مذہب میں ہماری طلاق ہو چکی ہے۔ میں چاہتا ہوں تم اپنے دل کو اپنا دشمن کبھی نہ بننے دو، خالی ہاتھ رہ جاؤ گی، بالکل میری طرح۔ کیا تمہیں کبھی بھی مجھ سے محبت نہیں ہوئی؟ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں؟ میرے دل نے میرے حواسوں پر قبضہ کر رکھا تھا۔ کاش کہ یہ دل میرا دشمن نہ ہوتا، اسے ایک لمحے کے لیے بھی بھولا نہیں تھا میں۔ وہ میری پہلی اور آخری محبت بن چکی تھی، اور وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اپنی انگلی سے وہ منگنی کی انگوٹھی اتار کر کہیں دور پھینک دی تھی اس نے۔ آپ بات کریں سرمد سے، ہم برباد ہو جائیں گے بہن جی، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، بینک والے فون پر فون کر رہے ہیں ہمیں۔ زینب تم کچھ کہو۔ زینب کی امی نے سرمد کی والدہ کے دونوں ہاتھ پکڑ کر التجا کی تھی، اور پاس بیٹھی اپنی چپ چاپ بیٹی کو بھی آنکھوں سے اشارہ کیا تھا کہ وہ کچھ سفارش کریں، جس کے لیے وہ اسے اپنے ساتھ سرمد کے گھر لائی تھی۔ سرمد ہماری کوئی بات نہیں سنتا، طیب کا بزنس بھی انویسٹمنٹ کی وجہ سے بند ہو گیا ہے، ہم لاچار ہیں۔ سرمد بھائی سے کہیں وہ گاڑی اور نوکری مجھے واپس کر دیں، میں ان سے معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ اگر آپ کہیں تو ہم شادی کی بات پھر سے چلا دیں گے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے آنٹی آپ کو، بس یہ کچھ چیزیں ہیں میری امانت جو آپ کی بیٹی کے پاس ہیں۔ اس میں گولڈ سیٹ، میری گاڑی، 2 رنگ، یونیورسٹی کے ڈیوز اور کچھ قیمتی تحائف، آپ کے گھر کا لون اور انکل کی دکان کا سامان، یہ سب چیزیں آپ مجھے واپس بھجوا دیں۔ میں پاکستان سے شفٹ کر رہا ہوں تو مجھے پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ ان چیزوں کو بیچ کر جو رقم آئے گی وہ میرے اچھے مستقبل کے لیے کافی ہوگی۔ وہ کاغذ بالکل زینب کے سامنے ٹیبل پر رکھ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔